بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کب کب کہاں کیسے کام آتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قرض دیا۔ قرض ایک بہت بڑی رقم تھی، 3000 دینار۔ ایک عرصے کے بعد اس دوست نے اپنے رقم کا مطالبہ کیا کہ اب تو میرے قرض کی رقم واپس لوٹا دو۔ دوسرے دوست نے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میں تمہارے پیسے کیسے لوٹاؤں؟ اس دوست نے کہا کہ میں تمہیں کچھ وقت کا مہلت دیتا ہوں، اس وقت تک میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا، اس کے دوست نے رقم کا مطالبہ کیا تو یہ بندہ اس کے پیسے نہ لوٹا سکا۔ آخرکار معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے کہ ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا کہ پھر دیتے کیوں نہیں؟ اب پیسے ہے ہی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا، قرضہ تو لیا پر میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے، تو میں سے کیا دوں؟ قاضی نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس شخص کا قرض کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس جب پیسے آئیں گے تو میں اس کے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ عدالت کے قاضی نے کہا تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، ان 30 دنوں میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ وہ شخص اب گھر آیا، بڑا پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود شریف پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں کرنے کو، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27واں دن آ گیا، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27ویں دن گزر گئے، درود پاک پڑھتے پڑھتے جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں بند تھی، یعنی نیند کی کیفیت میں تھا۔ خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دے دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے؟ میں جا کر اسے کیا کہوں گا کہ میرا قرض دے دو؟ ایسے تو قرض ادا نہیں کرنے والا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود شریف پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30ویں رات آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ خواب میں عرض کیا حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے۔ اب وہ شخص قرض دینے والا جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت پر جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مسیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو وزیر نے کہا کیا بات کرنی ہے بتاؤ۔ شخص نے کہا کہ میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے۔ وزیر نے کہا اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ قرض دینے والے شخص نے کہا میں نبی پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا۔
علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 درود پورے نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی سے بھی بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جیسے جھوم اٹھا۔ ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود شریف پڑھتا ہو۔ اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود شریف کو قبول کر لیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہوگی۔ اب وہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس شخص کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور، پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم میں ادب سے بجا لاتا ہوں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات تو آگے شروع ہوئی، جس سے سنتے سنتے آپ بھی جھوم اٹھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کی سعادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگے دیکھے کہ قرض لینے والے نے کیا کہا اور قاضی جج نے کیا کہا۔ عیسیٰ بن وزیر نے کہا میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آپ تشریف لائے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ کے قدم ہمارے گھر پر آئے، فرمایا یہ 3000 کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے یہ 3000 اور لیجئے، اسے اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، وعدہ کر کے جائیں آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے گا میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ذہن میں چل رہا تھا کہ شاید کل مجھے قید ہو جائے گی، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں لیے عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ آ کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ پہلے یہ تو بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہو، تم تو کہتے تھے کاروبار ختم ہو گیا، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ اس نے پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، وہ جج بھی کیسا سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق تھا۔ چیئر سے اٹھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہے، اور وہ 3000 دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھتا ہے جو 30 دن متواتر نبی پاک پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، اور 3000 کا مقروض تھا اور اسے قید ہونے والی تھی۔ اب درود شریف پڑھنے کا اثر دیکھیے۔ جج کہتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ یہ سارا واقعہ وہ شخص سن رہا تھا جس نے کیس کیا تھا۔ اس نے کہا جج صاحب ذرا رکیں، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور یہ نیک کام کیجئے، قلم اور کاغذ منگوائیے، اس شخص کا قرض میں معاف کرتا ہوں۔ اس شخص نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب اپنے یہ 3000 دینار واپس لے لیں، قرض تو اب معاف ہو چکا ہے، اب یہ میرے کس کام کے؟ جج نے کہا یہ پیسے بھی اب تم ہی رکھو، جو پیسے میں نے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ شخص جو ایک رات پہلے تک 3000 دینار کا مقروض تھا 12000 دینار لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ! آج ہم میں سے بہت سے لوگ بیماری، تنگ دستی، مفلسی، کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہیں۔ آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل ہے جس سے سب پرابلم دور ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم درود شریف پڑھا کرو، آپ کے اوپر کوئی پریشانیاں، کوئی تنگ دستیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔